الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ولو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، اگر اللہ تعالی سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالی کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے خدا کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو محمد حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان بن حرب اور ان کے ہرقل کے قصہ والی طویل حدیث میں مروی ہے کہ ہرقل نے کہا وہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کچھ تمہارے اباء و اجداد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور نماز اور سچ بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ثابت اور بعض ابو سعید اور بقول بعض جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بدری صحابی ہیں ان سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات عطا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہی بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا آدمی نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے، وہ اسے اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی تک اسے اپنے پاس نہیں لایا، اور نہ ایسا شخص ساتھ چلے جس نے مکان تعمیر کیے ہیں لیکن ان پر چھت نہیں ڈالی، اور نہ ہی ایسا شخص میرے ساتھ چلے جس نے بھیڑیں یا حملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہے۔ پھر وہ نبی جہاد کے لیے نکلے، تقریباً نماز عصر کے قریب اس قصبے کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے سورج سے فرمایا تو بھی پابند حکم ہے اور میں بھی پابند حکم ہوں، اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے۔ سورج روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، یعنی وہ فتح یاب ہو گئے، جہاد میں انہیں کامیابی نصیب ہو گئی، مال غنیمت جمع کیا گیا، آگ آئی تاکہ انہیں غنیمتوں کو کھائے لیکن اس نے انہیں نہ کھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں خیانت ہے، اس لیے ہر قبیلے میں سے ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے،
ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، اس لیے تمہارا سارا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پس 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چمٹ گئے تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے۔ پھر وہ بکری کے سر جیسا ایک سونے کا سر لے آئے، اس کو غنیمتوں میں شامل کر لیا گیا۔ پھر آگ آئی اور اس نے ان غنیمتوں کو کھا لیا۔ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ یہ تمام احادیث مبارکہ سچائی اور صدق پر آیات قرآنیہ جو ہے یہ دلالت کرتی ہیں کہ بندہ جب تک سچائی کا ساتھ دیتا ہے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل جو ہے وہ بندے کی شامل حال رہتا ہے، اور جب وہ سچائی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو اسے مصائب و ابتلا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پریشانیوں میں وہ گھر جاتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، یاد رکھیے سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو جو لوگ سچی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سچائی کے ساتھ رہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ وہ سچے تمہارے راہبر اور رہنما رہیں گے، وہ سچے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے اور تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ وہ سچے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک هم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا گروہ ہے، وہ صدیقین سچے لوگوں کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، وہ صالحین یعنی اللہ کے ولیوں کا گروہ ہے۔ تو ان لوگوں کی سنگت اور معیت میں رہنے والے جو ہیں وہ دنیا و آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی، وہ صراط مستقیم جو ان لوگوں کے پاس ہے جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سایہ مقدسہ میں فرمایا، ان کی معیت اور سنگت میں رہ کر دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی اور اپنا قرب اور اپنی معرفت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔